بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، ایبٹ آباد کے ذلت امیز واقعے نے ایٹمی قوت کے حامل پاکستان کی پوری قوم کو ایک اضطراب اور ذہنی کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد پوری قوم کی نظریں ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت پر تھیں، اور ہر پاکستانی یہ امید کر رہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کی سالمیت اور قومی غیرت کی جس انداز میں دھجیاں اڑائی ہیں، ملک کی قیادت اس کو بہت سنجیدگی سے لے گی۔ پاکستانیوں کو یقین تھا کہ یہ ایک ایسا سنگین ترین واقعہ ہے کہ باوجود اس امر کے کہ 9/11 کے بعد ہمارے حکمران واشنگٹن کے سامنے بیٹھے نہیں بلکہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، اس واقعے کو سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگرچہ کہ امریکہ کے خلاف اعلان جنگ نہیں بھی کریں گے تو کم از کم اتنا ضرور کریں گے کہ وار آن ٹیرر پر اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس میں ایسی تبدیلی ضرور لائیں گے کہ آئندہ امریکہ کو پاکستان کی غیرت و حمیت کا اس انداز میں جنازہ نکالنے کی دوبارہ جرأت نہ ہوگی۔ پارلیمنٹ نے عسکری قیادت کی موجودگی میں قرارداد پاس کر کے قوم کے جذبات کی کسی نہ کسی حد تک ترجمانی کی اور حکومت کو امریکہ کے سامنے اہم قومی ایشوز پر مینڈیٹ دیا۔ تاہم 16 مئی کو پورے میڈیا میں امریکی سینیٹر جان کیری کو صدر پاکستان آصف علی زرداری سمیت ہماری ملکی قیادت نے جس انداز میں بادشاہ کھلا کر جی آیاں نو کہا اور امریکی مطالبات کے سامنے جس طرح سر تسلیم خم کیا ہے، اس نے ایک دفعہ پھر نہ صرف پوری قوم بلکہ پوری پارلیمنٹ کو بھی شدید صدمے سے دوچار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پارلیمنٹ کی حالیہ قرارداد کا بھی وہی حشر کیا ہے جو اکتوبر 2008 میں پاس ہونے والی پارلیمنٹ کی پہلی قرارداد کا ہوا۔ پاکستان کے لوگ اب کھلے عام یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا واقعی موجودہ حکمران پاکستان سے مخلص ہیں بھی یا نہیں، یا پھر ان کا واحد مقصد امریکہ کے مفادات کا تحفظ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہیری کلنٹن کا دورہ اگر اس کا لب لباب کیا جائے یا اس کے اوپر بریفلی بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ ان کے انتہائی مختصر دورے میں امریکہ نے شمالی وزیرستان میں آپریشن سمیت اپنے تمام مطالبات منوا لیے ہیں، جبکہ حکمرانوں نے پارلیمنٹ کی قراردادوں سمیت پاکستان اور اس کی قوم کے مفادات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے پاکستانیوں کے ساتھ ایک اور سنگین مذاق کیا ہے۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس مشترکہ آپریشن کی بات کی جا رہی ہے کیا اس میں امریکی فوجی بھی شامل ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو حکمران کس کے ساتھ ہیں اور وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کیا مزید کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان جو ہے امریکی امداد کے بغیر نہیں چل سکتا، اور جیسے کچھ مغرب پسند جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کا ساتھ نہ دیا، امریکہ کی بات نہ مانی تو پاکستان کے اوپر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ شاید سب ملیہ میٹ ہو جائے۔ کیا یہ جو خدشات ہیں جس سے قوم کو ڈرایا جا رہا ہے وہ درست ہیں؟ اور یہ جو اس وقت پاکستان کی موجودہ جس طرح کی صورتحال ہے، اس میں ہمارا جو قومی لاہ عمل ہونا چاہیے تھا کیا وہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ کس طرح مرتب ہوگا؟ اگر ہم پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کی قرارداد بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے جو کسی ایسا سلوک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن بچتے ہیں؟ قوم کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں؟ کیا قوم کو پھر آگے بڑھ کر جو اقتدار ہے، حکومت ہے، اس کو خود سنبھالنا پڑے گا، یا پھر پارلیمنٹیرینز کو یا موجودہ حکومت کو ابھی موقع دینا چاہیے؟ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میرے پہلے مہمان ہیں منصب علی ڈوگر صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، تعلق ہے ان کا پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ میرے دوسرے مہمان سعید آسی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اور میرے تیسرے مہمان جو ہیں جو کہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے سینیٹر صفدر عباسی صاحب، تعلق ہے ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے، ہم ان سے بھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ منصب صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت؟ ہم دیکھتے ہیں ہیری کلنٹن صاحب آئی اور ابھی ہمارے حکمران تو یہ بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی بڑے مشکل حالات ہیں، امریکہ اور جو پاکستان کے تعلقات ہیں بڑے سٹرین تھے لیکن اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کیسے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں؟ ہماری فضا کی خلاف ورزی کی گئی، ہماری سالمیت کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کچھ سٹینڈ لیتے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے وہ آئے ہیں، آدھے دن کا جو دورہ تھا اس میں اپنے مزید مطالبات منوائے اور وہ چلے گئے اور ہم صرف دیکھتے رہ رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہیلری کلنٹن کا آنا یا اوباما کا آنا یا اس سے پہلے امریکی صدور کا آنا پاکستان میں ایسے ہی سمجھا جاتا تھا، ایسے ہی ریسیو انہیں کیا جاتا تھا جیسے کہ وہ ہمارے وائسرائے آ رہے ہیں، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی جو اس طرح ہیلری کلنٹن پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ہمارے آرمی چیف سے وہ جس طرح بیٹھی اور وہ ٹی وی میں نظر آ رہی تھی خاتون، وہ اس کا طریقہ وہی تھا، پرانے حکمرانوں جیسا ہی تھا۔ تو ہمیں جو جان اگر ہم اپنے آپ میں نہیں ڈالیں گے
اپنی قوم کو اکٹھا کر کے پارلیمنٹ نے تو اس دن بحث مباحثے کے بعد تنقید کے بعد یہاں تک کہہ دیا کہ پارلیمنٹ آپ کی ماں ہے، آپ ان کے ادارے ہیں، ہم آپ کی کمر پہ ہیں۔ ہم نے وہ قرارداد پاس کی اور کہا کہ آپ جو بھی ہمارے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ قوم کی آواز تھی، پاکستانی عوام کی آواز تھی، ہم ان کے نمائندے ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، خود تو کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایڈری صاحبہ آئیں اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کو سنا اور بعد میں ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ ہم پھر مل کے کام کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر تو یہ ہمارے صدر صاحب یا ہماری سپہ سالار کوئی ڈپلومیسی کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے۔ اگر واقعی ایسے ہے تو وہ میرے خیال میں پاکستان کا اب نقصان کر رہے ہیں اور مزید کریں گے، جیسے کہ پہلے ہم 2 واقعات میں کروا چکے ہیں۔ ایک ایبٹ آباد والا واقعہ ہے اور اس کے بعد آپ نے کراچی میران بیس والا واقعہ دیکھ لیا اور آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کدھر سے لوگ آئے کدھر چلے گئے۔ تو یہ ہماری دفاعی قوتوں کی ناکامی ہے جس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اور ہمارے سپہ سالاروں کو یہ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ امریکن جال سے نکل کے اپنے دفاعی حکمت عملی کو ترتیب دیں اور پاکستان کا دفاع کریں، امریکہ سے بھی دفاع کریں، صرف انڈیا سے رائٹ۔ منصور صاحب، آصف صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ آصف صاحب، یہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈپلومیسی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے، آپ ڈپلومیٹک ایفرٹس کرتے ہیں اور اس کے پس پردہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، آپ اس کو اٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس میں اپنے ملک کا مفاد، جو ملک کا مفاد ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا واقعہ ہوا جو ایبٹ آباد والا، اس کے بعد بہت بڑا جواب آنا چاہیے تھا۔ چلیں نہیں آیا، ہم ڈپلومیسی کے طریقے سے اگر تھوڑا سا اس طرح کا کوئی جواب دیتے کہ جی ٹھیک ہے اب جتنا ہو چکا، مزید یہاں آگے ہم نے یہ ریڈ لائن لگا دی ہے، مزید نہ ہو۔ باتیں بھی بڑی کی گئیں، حکومت نے بھی اس طرح کے بڑے بیانات دیے، قوم نے بھی دیکھا کیسا ہوگا، پھر پارلیمنٹ کی قرارداد ہوئی، پوری قوم دیکھ رہی تھی، پاس ہو گئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اگلے ہی دن ہم نے مشترکہ آپریشن کی بھی ہمیں مان لی جس کا پارلیمنٹ کی قرارداد میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم اب وزیرستان آپریشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور جو امریکنز مان رہے، یعنی ایبٹ آباد کا وہ وینیو جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا، ہمیں تو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی سی اے کو کہ دوبارہ سے وزٹ کرے، کیونکہ پہلے انہوں نے جس طرح ہماری خلاف ورزی کی، ہم ساری چیزیں مان رہے ہیں۔ یہ کس بات کی انڈیکیشن ہے؟ بات قومی غیرت، قومی سلامتی، قومی آزادی اور خود مختاری کی جہاں ہوگی تو پھر ہم اس پراسپیکٹس میں یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، امریکی مفادات کی جنگ میں ہم نے جو کچھ نقصان اٹھائے ہیں، ابھی منصور ڈوگر صاحب فرما رہے تھے کہ شاید اب نقصان ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ نقصان اب سے نہیں ہے، یہ 2001 سے جب سے ہم امریکی مفادات کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اس کے فرنٹ لائن اتحادی کی حیثیت سے، تو ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیے وہ ہمیں تانے دیتے ہیں، یعنی جو ہمارے آقا جو مسلط کیے انہوں نے، ہمارے حکمرانوں نے ہمارے سروں پہ، وہ تانے صرف یہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارا کھاتے اور ہم ہی کو گھورتے ہیں۔ یہ کھلاتے کیسے ہیں وہ؟ آپ دیکھیے کیسے، یعنی کہ کتنی کڑی شرائط ہوتی، آئی ایم ایف کی جو اگر کوئی قرضے کی کوئی قسطیں جاری ہوتی ہے ہمارے لیے تو اس کے پیچھے کتنی کڑی شرائط ہوتی ہے۔ تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نہ کھائیں، آپ کو کس نے کہا کھائیں؟ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے، یعنی کہ کتنی کڑی شرائط ہوتی ہے اس میں، اس کے عوض قوم پہ کتنے دکھ، کتنے درد مسلط ہوتے ہیں، کتنی پسماندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے قوم کو، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کے علاوہ اب جو کیری لوگر بل کے ذریعے جو امریکی امداد منظور ہوئی امریکی کانگریس کے ذریعے، تو اس میں بھی دیکھیں اب یعنی سال میں انسٹالمنٹ انہوں نے کی 1.5 یعنی اس میں بھی تھوڑے سے ملین ملے ہیں، کچھ ملین ملے ہیں، بس کچھ ملین ملے، اور وہ دیکھیے وہ استعمال کہاں ہوتی ہے۔ یہ تو یہ کہتے ہیں نا، کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے